دوستو، حیات انسانی کا دار و مدار سانس پر ہے۔ روانی نفس کا نام زندگی ہے اور اس کے بند ہونے کا نام موت ہے۔ پھر کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ چیز جس کا انحصار زندگی اور موت پر ہے، وہ بجائے خود ایک عجیب و غریب شے کیوں نہ ہو۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری ہی ناقص و نامکمل عقل اس گتھی کو نہ سلجھا سکے کہ اس میں کیا کیا خواص موجود ہیں، مگر جہاں تک تجربات نے راہ بتائی ہے وہاں تک نہ جانا کفران نعمت سے بھی کم نہیں۔ دنیا کب پیدا ہوئی، کیوں پیدا ہوئی، اس کو وہی حضرات بیان کریں گے جو تاریخی نقطہ نظر سے ہستی عالم پر نگاہ دوڑائیں گے۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا جب پیدا ہوئی اس میں حرکت تھی، کیونکہ اصول تمام اشیاء مادی کا حرکت پر انحصار کرتا ہے۔ بغیر حرکت کے نہ کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے، نہ کسی چیز سے کوئی چیز وجود میں آتی ہے۔ سانس بھی ایک حرکت ہے جو حالت ہستی میں ایک تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ سانس کی حرکت ایک طرح کی نہیں بلکہ اس میں وائبریشن ہوتی ہیں۔ وائبریشن کا حرکت نفس سے ایک خاص تعلق قائم ہے، اور تجربات شاہد ہیں کہ وائبریشن سے تغیرات زندگی وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ انسان 4 یا 5 ایلیمنٹ کا مرکب بتایا جاتا ہے۔ انہی ایلیمنٹ سے سانس بھی متعلق ہے، اور جیسے انسان کے 7 اعضاء دل، دماغ، جگر، گردے، پتا، تلی اور اعلیٰ تناسل مختلف 7 سیاروں سے منسوب ہیں، اسی طرح سانس کی مختلف موومنٹ مختلف پلینٹ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور ہر مخلوق جداگانہ اثرات کی حامل ہے، یعنی 7 پلینٹ سے 7 قسم کی سانس متعلق ہوتی ہے، اور ہر قسم کے سانس کے جسم انسانی اور حالات زندگی پر مختلف اثرات واقع ہوتے ہیں۔ انہی 7 اقسام سے حالات ماضی حال اور مستقبل حالات حال کا انکشاف ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے نشیب و فراز، خوشی، غم، مصیبت، راحت وغیرہ کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ علماء اسلام اس علم مخفی سے آج تک مخفی رہے، کیونکہ ان کے یہاں کسی صورت سے کوئی غیب کی خبر بیان کرنا قیامت تک کے لیے قطعی حرام تھی۔ اس لیے انہوں نے کبھی اس قسم کی باتوں کی طرف توجہ ہی نہ دی۔ دوسرا، اگر ان کو کبھی خیال ہوا بھی تو اپنی دسترس سے باہر پا کر مجبور ہو گئے۔ البتہ اولیاء کرام، فقراء اور بہت سے یوگیوں نے اس علم کو ترقی دی، اس پر عمل کیا، اور اسی لیے ان سے عجیب و غریب واقعات ظہور پذیر ہونے لگے۔ اس علم کے حامل کو علم الرمل و نجوم کی طرح ذائچہ بنا کر احکام جاری کرنے کی تکلیف نہیں ہوتی۔ صرف آثار و کوائف اور سانس کی نوعیت معلوم کرنے کے بعد ہی حکم صادر کر دیتے ہیں، جو بہت زیادہ درست ہوتا ہے، جو کہ کسی کرامت سے کم نہیں۔ اس کے علاوہ خوفناک اور خونخوار جانوروں کو تابع کر لینا، آنے والے واقعات سے قبل از وقت مطلع ہونا، زندگی کو بڑھا لینا، لا علاج بیماریوں کا علاج کرنا، عجائبات زندگی اور معجزات و کرامتیں سب کچھ علم نفس یعنی سر شاستر سے متعلق ہیں۔ اگر کسی کو اس بات سے اختلاف ہو تو ہو، مگر میری ریسرچ یہ ہے کہ علم نفس تمام علوم کا سرتاج ہے۔ اگر علم نفس میں مہارت پیدا کر لی جائے تو پھر نہ صرف علم دنیا بلکہ علم دین پر بھی عبور حاصل ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ کوئی علم ایسا نہیں جو بطن علم نفس میں سمویا ہوا نہ ہو، اور قدرت کی فیاضی دیکھیے کہ جہاں علم نفس تمام علوم کا سرتاج ہے اور علوم ظاہری و باطنی کا منبع ہے، وہاں آسان بھی اس قدر ہے کہ کسی تعلیم کی ضرورت نہیں۔ قلب میں جب روشنی پیدا ہو جائے تو وہ خود مشعل راہ بن کر مقاصد کے حصول کی تاریکی دور کر دی جاتی ہے اور شاہد مقصد سے ہمکنار کرتی ہے۔ چونکہ نفس کی ظاہری بنیاد سانس پر ہے، جس کے مد و جزر پر حیات انسانی کی بنیاد ہے۔ نفس کے اس آنے جانے میں علم و فیض کے گہرے سمندر موجزن ہیں۔ علم نفس کی بنیاد چاند کی تاریخوں پر ہے۔ چاند کا زمانہ 2 قسموں پر تقسیم کیا گیا ہے، ایک زمانہ عروج اور دوسرا زوال۔ عروج یعنی چاندنی راتیں 1 سے 14 تک، اور زوال اندھیری راتیں یعنی 14 تاریخ سے آخری تاریخ تک۔ 14 سے مراد 14ویں تاریخ نہیں بلکہ 14ویں کی شب مراد ہے، یعنی 13 تاریخ کا دن گزر کر جو رات آئے جس کی صبح کو 14 ہوگی، اور 14 سے اخیر تک زوال کا زمانہ ہے۔ قدرت نے ایک قانون مقرر کر رکھا ہے کہ طلوع شمس سے ایک نتھنا چلنا شروع ہوگا،
ایک نتنا چلنے سے مراد یہ نہیں کہ دوسرا نتنا بالکل بند ہوگا، بلکہ ایک نتنے سے سانس زیادہ نکلتی ہے اور دوسرے سے بہت کم سانس نکلتی ہے۔ جس نتنے سے سانس کثرت سے نکل رہی ہو وہی نتنا چل رہا ہوگا۔ آپ ناک کے قریب ہاتھ کی ہتھیلی رکھ کر بآسانی معلوم کر سکتے ہیں۔ اب سنیے، قدرت نے ایک قاعدہ کلیہ مقرر کر رکھا ہے کہ طلوع شمس سے ایک نتنا چلنا شروع کر دیتا ہے جو پورے 2 گھنٹے کے بعد دوسرے نتنے کی طرف سانس کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہر 2 گھنٹے کے بعد ایک سے دوسرے نتنے میں سانس تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور یہ قدرت سے معین کردہ وقت ہے۔ اس میں کمی بیشی مختلف عوارضات، حادثات، خوشی، مسرت، غم و الم کے باعث وقوع پذیر ہوتی رہتی ہیں، اور اس کمی بیشی کے مطالعہ کرنے سے ہر قسم کے واقعات روز روشن کی طرح واضح ہو سکتے ہیں۔ ایک آدمی اگر اپنے سانس پر کنٹرول کرے تو اپنے ہر نیک و بد کے متعلق قبل از وقت مطلع ہو سکتا ہے۔ جب تک سانس اپنی مقدار پر چلتی رہے، آپ بے فکری سے زندگی بسر کیجیے۔ زندگی ایک سیدھی راہ پر چلی جا رہی ہے جس میں کوئی کجی اور ہیر پھیر نہیں، لیکن جب کوئی بات ظہور پذیر ہونے والی ہوتی ہے تو قدرت قبل از وقت اعلان کر دیتی ہے، اور قدرت کا اعلان اس صورت میں ہوتا ہے: سانس بجائے 2 گھنٹہ چلنے کے 1.5 گھنٹے میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ اگر اپنے نفس پر غور کریں تو آپ اس طریقے سے آنے والے واقعات سے باخبر ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھنے کے قابل یہ بات ہے کہ سانس 2 گھنٹے سے زیادہ کبھی نہیں چلتی۔ ہاں، اس کا ٹائم کم ہو سکتا ہے، 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں۔ بائیں نتنے سے سانس جاری ہو تو اسے قمری سور یا ایڑا ناڑی بولتے ہیں۔ دائیں نتنے سے سانس جاری ہو تو اسے شمسی سور یعنی پنگلا ناڑی کہتے ہیں۔ جب دونوں نتنوں سے سانس برابر چل رہی ہو تو اسے نفس متساویہ یا سشمنا ناڑی کہتے ہیں۔ بائیں نتنے سے چلنے والی سانس کو قمری سور کہتے ہیں، جس کا تعلق کمر کے ساتھ ہوتا ہے، اور دائیں طرف سے جو سانس چلتی ہے تو اس کا تعلق سن یعنی شمس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب دونوں نتنوں سے برابر سانس چلتی ہے، جسے سشمنا ناڑی یا نفس متساویہ بھی کہتے ہیں، اس کا تعلق عطارد کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب سانس دائیں نتنے سے بائیں کی طرف یا بائیں سے دائیں کی طرف منتقل ہوتی ہے تو اس انتقال نفس کے وقت تقریباً 10 منٹ تک نفس متساویہ رہتا ہے۔ نفس متساویہ ختم ہو جانے کے بعد سانس ایک سے دوسرے نتنے کی جانب مکمل منتقل ہو چکی ہوتی ہے۔ جب سانس دائیں نتنے سے بائیں نتنے کی طرف منتقل ہونا چاہتی ہے تو نفس متساویہ چلنے سے کچھ وقت پہلے کچھ ایسی صورت اختیار کر لیتی ہے جس کا تعلق زہرہ کے ساتھ یعنی وینس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب طلوع شمس سے غروب شمس تک کے تمام وقت کا شمار گھنٹوں اور منٹوں میں کیا جائے تو اس کے عین درمیانی وقت میں جو سانس چلتی ہے اسے زہوائے کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اس کا تعلق مریخ کے ساتھ ہے۔ جب آفتاب غروب ہو رہا ہو اس کی پہلی سات صاد اکبر مشتری کی ہے۔ اس وقت کا سانس بھی مشتری سے تعلق رکھتا ہے۔ 7 مشتری صاد اکبر ہے۔ ہر قسم کے کاموں کا اسی 7 میں کام انجام دینا ضروری ہے، اسی سے آپ کو فائدہ ملے گا۔ 7 زہرہ محبت کے عملیات کے لیے تیر بہدف وقت ہوتا ہے۔ زہوائے کبریٰ منحوس ترین سات کہلاتی ہے۔ اس وقت کوئی کام نہ کیجیے ورنہ عمر بھر پچھتانا پڑتا ہے۔ 7 زحل میں اگر درد والی جگہ ٹچ کیا جائے تو بغیر کسی علاج کے شفا ہوگی۔ متساویہ، زحل، مریخ، زہرہ اور زہوائے کبریٰ کا وقت 24 منٹ ہوتا ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں آج اتنا ہی کافی ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو اپنے ان تمام نفس کو استعمال کرنے کے مختلف طریقے سکھاؤں گا۔ تو اگر میری آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور اس پہ کمنٹس بھی کریں۔ اگر کوئی بات نہ سمجھ آ رہی ہو تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر لیں جلدی سے، تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو جب بھی اپلوڈ ہو تو آپ تک اس پہلے پہنچ جائے۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔